تو آپ مسلمانوں اور کرسچن کی بات کر رہے ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں مسلمان ہی ایک ساتھ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آپ نے اس سیشن کے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ جب آپ گلف گئے تھے دبئی مسقط وغیرہ، تو ادھر نماز سب ساتھ پڑھ رہے تھے جی، تو یہ پاکستان میں ہوتا ہوا کیوں نہیں نظر آتا؟ یہ سارے مسلمان ساتھ اٹھ کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اس چیز کے اتنے خلاف کیوں لگتے ہیں یہاں کے؟ یار دیکھو، آپ لوگ کی ایج کا چکر ہے۔ ہم جب چھوٹے تھے، میں آپ کو اپنے بچپن کو بتاؤں، میں جب کوئی نرسری کلاس 1 والی ایج ہے، ہم نئے ایریا میں شفٹ ہوئے، چھوٹے تھے، گھر سے زیادہ باہر نہیں نکلنے دیا تھا۔ جب باہر نکلے تو دیکھا کہ محرم ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کالے کپڑوں میں ایک گروپ آیا چلتا ہوا، ایک گھر میں چلا گیا، دوستی کا گھر تھا۔ اچھا وہ دوست آج نہیں آیا ہوا، یار وہ نہیں آیا، کیوں نہیں آیا؟ اچھا اس کے گھر میں اتنے سارے لوگ، اچھا وہ پورا گروپ نکلتا ہے دوسرے گھر میں جاتا ہے۔ تو پوچھا، بچے ہیں سارے بڑے، کیا یار یہ شیعہ ہوتے ہیں؟ اچھا اچھا شیعہ کون ہوتے ہیں شیعہ؟ ہم اتنے چھوٹے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ شیعہ جو ہے وہ کوئی مذہب ہے، کوئی قوم ہے، کیا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا، ہمیں بس یہ پتا ہے مسلمان ہیں۔ تو خیر وہ اب ڈسکس ہوا، ہاں شیعہ، تو اب ہمیں نہیں پتا، وہ بچے بھی کچی پکی باتیں بتا رہے ہیں۔ ہم گھر چلے گئے، گھر گئے، امی سے پوچھا، امی یہ شیعہ کیا ہوتے ہیں؟ تو امی مسکرانے لگی، ہمیں کبھی بتایا ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا بیٹا ہماری طرح مسلمان ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا ہماری طرح ہوتے تو ہم اس طرح کالے کپڑے پہن کے کیوں نہیں جا رہے؟ تو پھر اب بچے تو اسی طرح کے سوپر سوال کر رہے ہوتے ہیں نا۔ تو پھر امی نے کہا کہ بیٹا تھوڑے تھوڑے فرق ہوتے ہیں، لیکن ہماری طرح مسلمان ہی ہیں۔ پھر تھوڑے سے بڑے ہوئے تو وہ جب مجلسیں ہوتی تھیں، ان مجلسوں کے بعد تبرک بٹا کرتا تھا۔ تبرک ہوتا ہے اس زمانے میں، اب تو وہ اپ گریڈ ہو کے وہ بریانیز اور رولز میں ہو گئے، اس زمانے میں شیرمال بٹا کرتے اور حلیم۔ تو وہ ایک دوست دوسرے سے لڑا، تم نے ان کو شیعہ دوست سے لڑا، تم نے ان کے یہاں 10 بھیجے تھے شیرمال، ہمارے یہاں 5 کیوں بھیجے نا؟ اچھا یہ لڑائیاں چل رہی ہیں آپس میں، یہ تعلق تھا۔ لیکن 2-4 سال گزرے، ہم تھوڑے سے بڑے ہوئے، تو کچھ ظاہری بات ہے بیٹا، گورنمنٹ پالیسیز ہوتی ہیں، یا آئی ڈونٹ نو وہ کیا ہوتا ہے، وہ سوسائٹی پریشرز ہوتے ہیں، کوئی چیز ہوتی ہے، وہ کوئی چیز انپٹ کی گئی اور اس کے اندر یہ چینج آیا کہ جو لڑ رہا تھا وہ 3 سال بعد کہہ رہا ہے یار تمہارے آیا ان کی کیا سے حصہ؟ ہاں آیا۔ کیوں تجھے پھر شکایت ہے کہ تیرے پاس کمایا؟ نہیں نہیں یار، حلال نہیں ہوتا، ان کا کھانا ہی نہیں چاہیے ہیں۔ 2 سال پہلے تو لڑ رہا تھا یار کہ تو نے حصہ کم بھیجا ہے، اب کہہ رہے حلال نہیں ہوتا، ایک دم سے 2 سال کے اندر حرام کیسے ہوا؟ اچھا بھائی، پھر وقت آتا گیا۔ دیکھو یہ چیزیں آپ نے دیکھا نا، ابھی میں کہیں اور آپ کو لے کے جاؤں گا، آپ لوگ تھوڑا سا انٹرنیشنل پولیٹکس کا آئیڈیا، ایران کے اندر ابھی آپ نے دیکھا تھا احتجاج ہو رہے تھے، ایران والے بڑے پیسفل اس پہ پروٹیسٹ کر رہے تھے، لیکن جو لوگ گڑبڑ کرانے والے ہوتے ہیں وہ پیڈ لوگ اندر چھوڑے گئے گنز کے ساتھ، اور پکڑا کیسے گیا؟ ایرانیز جب بھی اس طرح کے احتجاج کرتے ہیں تو دیر از نو کوشچن کہ وہ مساجد کو آگ لگائیں۔ انہوں نے اس طرح پکڑا کہ بھائی مساجد جلا رہے ہیں، باہر کے لوگ آئیں، الگ سے ایمونیشن، الگ سے چیزیں، تو یہ الگ سے جو انجیکٹڈ چیزیں نا وہ آپ کا آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ اب واپس آتے ہیں اپنے قصے پہ، اب ہم تھوڑے بڑے ہوئے، ہم تھوڑے سے بڑے ہو چکے ہیں، جس کے اندر پہلے یہ لڑائی تھی کہ تو ہمارے یہاں تم نے تبرک کم بھیجا، اب یہ لڑائی شروع ہو گئی یار حلال نہیں ہوتا، کھانا نہیں، اوکے۔ اب مزید ہم تھوڑے سے بڑے ہوئے نا، 6-7 میں آ گئے، تو ہم نے دیکھا اسکول کے باہر ایک دیوار پہ لکھا تھا کافر کافر شیعہ کافر۔ اب یہ نفرت انجیکٹ کی جا رہی ہے اور یہ بڑھی جا رہی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ڈاؤن دا روڈ 3-4 ایئرس پتہ چلتا ہے ایک شیعہ ڈاکٹر کو مار دیا، پھر ایک اور شیعہ پروفیشنل کو مار دیا۔ پھر بات یہ ہے، جب ہمارے لیے کسی نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور، اللہ کی توحید کو ماننے والا، آگے ایک پارٹی ہے جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہ زیادہ عقیدت رکھتی ہے، ایک ہے جو اہل بیت یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے فالوورس ہیں۔ تو میرے خیال سے جتنا بھی اختلاف ہو اس پہ یہ ہو سکتا ہے کہ یار آپ صحیح نہیں کہہ رہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تجھے مار دوں گا یا تجھے قتل کر دوں گا۔ انفیکٹ میں نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سسٹم کیا تھا کہ جو یہودی بھی تھے، کرسچنس بھی تھے، جو بھی تھے، ان کی عبادت گاہوں کی، ان کے ریچولس کی حفاظت ہوتی تھی۔ اگر وہ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر ایک پازیٹیو اپنا انپٹ رکھتے ہیں، پڑھا رہے ہیں، لکھا رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، اکانومی کے اندر پٹ ان کر رہے ہیں، تو پھر تو فرض بنتا ہے ایک اسلامی حکومت کا کہ ان کو پروٹیکٹ کرے۔ یہ تو آپ مسلمانوں اور کرسچن کی بات کر رہے ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں مسلمان ہی ایک ساتھ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، تو وہ تو بہت دور کی بات ہوگی۔ بیٹا میں نے اسی لیے آپ کو دیکھیں، میں اسی لیے آپ کو بیک گراؤنڈ آپ کو بتایا، اس لیے میں نے ایران والی مثال دی۔ دیکھو اٹس ناٹ اباؤٹ مسلمس، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے اللہ تعالیٰ، ہمارے جتنے انبیاء علیہ السلام جو بھی بتا رہے ہیں، اس کے اندر یہ مار کٹائی وغیرہ نہیں ہے۔ وہ تو دیکھو جو قرآن پاک کے اندر وار سچویشنز ہیں،
ٹھیک ہے. وار سچویشن کے اندر باقاعدہ کلیئر ہے. اچھا جب تم وہ دیکھو گے, تم لوگ وہ دیکھتے ہو گے جو گوروں کی بحثیں نہیں ہوتی, پارک میں کھڑے ہوتے ہیں دعویٰ والے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, تو گورا آ جاتا ہے, وہ کوشچن کرتا ہے کہ تم مسلم, تو ادھر اس طرح کے کوشچن ہوتا ہے کہ دیکھو تمہارا تو قرآن کہتا ہے کہ جہاں پہ ملے کفار ان کی گردن اڑا دو. وار سچویشن میں بھائی, وار سچویشن میں آؤں گا آئیے بھائی السلام علیکم گلے ملے, نہیں بھائی, وار سچویشن میں قتل ہی کیا جاتا ہے, مارا جاتا ہے, یا پھر پکڑ کے ان کو قیدی بنا کے پولیٹیکل پرزنرز جو ہوتے ہیں ان کو لے جایا, جو بھی سسٹم ہوتا ہے. لیکن نارمل سچویشن کے اندر کوئی ایسا ذکر نہیں آ رہا ہے اس پوری کتاب کے اندر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا سسٹم, پوری ان کی احادیث, ان کی روایت اٹھا کے دیکھیں, اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ کس طریقے سے نان مسلم کو پروٹیکشن دی گئی. اور آپ کا کویشچن بالکل درست ہے کہ ہم تو ادھر نان مسلم سی بات کریں, یہ تو ہمارے مسلم بردرہڈ ہے یار. تو آف کورس ہمیں سب کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. اور وہ اسی بات کے ساتھ ہم آج کا سیشن کلوز کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ اتنی بیسک انڈرسٹینڈنگ جتنا ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں منہ سے کہے ہوئے. ایک آیت ہے جو آپ کو بہت سارے لوگ نشے سے متعلق, آپ لوگ کی ایج اچھی ہے تو اس لیے ضروری ہے نشے والا بھی ٹاپک آئے, تو ویسے ہی نشہ ارمغان وغیرہ کا کیس ہم نے دیکھا ہے. تو اس کے جو بائر تھے ارمغان کے وہ آپ ہی ایج گروپ کے لوگ تھے, بہت سارے لوگ تھے, سارے تماشے چل رہے تھے. ایک آیت ہے جو نشے کے لیے ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. اور اس کا پورا جو حصہ ہے, بہت سے لوگ آدھی کوٹ کرے پورے, کیونکہ اس حالت میں تمہیں اپنے منہ سے کہے ہوئے الفاظ کی سمجھ نہیں ہوتی. تو میں تو کئی سال پڑھتا رہا, اس کے بعد پھر مجھے خیال آیا کہ میں کس نشے میں ہوں جس کی وجہ سے مجھے اپنے, کیونکہ میں نماز تو پڑھ رہا ہوں اینڈ مجھے بچپن سے امی نے یاد کرائی ہوئی تھی, اور مجھے بیسک کلمے کے علاوہ اور الحمد شریف کے علاوہ باقی جو چیزیں پڑھتے تھے موسٹلی مجھے نہیں پتہ تھی میں کیا پڑھ رہا ہوں. آپ لوگوں کو پتہ ہے, آپ لوگ جو نماز پڑھتے ہو پتہ ہے جتنی سی کتنا پرسینٹ, ایوری رفلی پرسنٹیج کتنا سمجھ میں آتا ہوگا جتنی نماز پڑھتے ہو؟ 20-30%. 20%, 30%, ٹھیک ہے نا. بہتر ہوگا کہ ہم کوئی بھی کام دنیا کے اندر, کوئی آپ جو بھی کوئی, میں نے ایک مثال دی تھی کہ وہ ایک ہمارے دوست نے ایک گاڑی خریدی, اس کی اسکرین تھی, تو وہ جو امپورٹڈ گاڑی ہوتی ہے اس میں جاپانیز لینگویج میں ہوتا ہے. اب کوئی جاپانی آپ کو آئے اور آپ کو سکھا دے تو آپ آپریٹ تو کر لیں گے, ہاں یار یہ والی سائن کا یہ مطلب ہے, اس کا یہ مطلب ہے. لیکن اگر آپ کو وہ زبان آ جائے گی تو اس کے اندر ڈائریکشنز فالو کرنا زیادہ آسان ہے. ایک اگر میں کہیں ایسے گاؤں میں چلے جاؤں جہاں پہ انگریزی نہ آئے اور میں اس کو انگریزی میں جا کے لیکچر دے دوں, اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بڑی ہمارے پاس اور کوئی جسے کہیں سب سے بڑی اسٹیٹمنٹ یہی آتی ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جو بات کہا کرتے تھے قرآن پاک سے ہو یا الگ سے ہو, ان کو اپنے باتوں کی جو کہتے تھے ان کو بھی سمجھ میں آتا تھا, سمجھنے والے جس کو سمجھاتے تھے اس کو بھی سمجھ میں آتا.